کیا ہے کہ ولد الزنا اور ولد الحرام میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں ولد الحرام گالی بھی استعمال ہوتا ہے، ولد الزنا بھی گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جس پر غصہ آ جائے اس کو حرامی بھی کہہ دیتے ہیں، یا ولد الحرام بھی کہہ دیتے ہیں، یا ولد الزنا بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور ایسا کہنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ایک ہے شرع اور فقہ کی اصطلاح میں ولد الحرام اور ولد الزنا کا کیا مطلب ہے۔ ولد الزنا کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے ملاپ ہوا اور جو اس سے بچہ پیدا ہوا وہ ولد الزنا ہے۔ اب اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اب اس کا گلا دبا دینا، اس کو مار دینا، اس کو پھینک دینا یا قتل کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گناہ اس بچے ہونے والے بچے کے والدین کا ہے، یعنی مرد اور عورت کا جنہوں نے بغیر نکاح کے ملاپ کیا اور جس سے بچہ پیدا ہوا، بچہ بے قصور ہے۔ گناہ ان دونوں کا ہے جنہوں نے یہ جرم کیا ہے جس کی وجہ سے بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو ان پر توبہ فرض ہے۔ حکومت اسلامیہ ہوتی تو اس کے لیے احکام سخت ہوتے، اب کیونکہ حکومت اسلامیہ نہیں ہے لہذا اس کے لیے احکام اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے۔ اس کو ولد الزنا کہتے ہیں۔ اور ولد الحرام اس کے لیے یہ تھوڑا سا عام سا لفظ ہے، یعنی حرام طریقے سے بچے کی ولادت کو ولد الحرام کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ اس کے اندر یہ ہے، ولد الحرام کے اندر چند چیزیں ہیں، صورتیں ہیں۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ولد الحرام کہتے ہیں، اور نکاح فاسد یعنی بغیر گواہوں کے نکاح ہوا تھا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہو گیا، یا پھر ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا یا کسی وجہ سے نکاح فاسد ہوا تھا، جو اس سے بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الحرام کہیں گے۔ یا پھر عدت کے اندر جماع کر لیا، عدت طلاق بائنہ کی تھی، تو اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ولد الحرام کہیں گے۔ اور حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کیا اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ولد الحرام کہلائے گا۔ تو اس لیے ولد الحرام کا لفظ تھوڑا سا عام ہے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، اور ولد الزنا صرف ناجائز طریقے سے بغیر نکاح کے زنا کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کو ولد الزنا کہیں گے۔ باقی اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا اور حمل ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا، یہ بھی ولد الحرام ہے۔ نکاح فاسد کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، یہ بھی ولد الحرام ہے۔ عدت طلاق بائنہ کی عدت میں اندر یا طلاق مغلظہ کی عدت کے اندر جماع کر لیا پھر بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بھی ولد الحرام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس ولد الحرام اور ولد الزنا کے اندر فرق کرتی ہیں۔ تو اس لیے باقی رہا ان کی امامت کا مسئلہ۔ اگر یہ شخص متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، علم رکھنے والے ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں، ان سے علم اور فضل کے اندر ان کا درجہ زیادہ ہے، تو پھر ان کو امام بنانا اولا اور افضل ہے۔ اور اگر ان سے زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں تو پھر ان کو امام بنانا مکروہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔